السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں ایک جنون بے معنی بائے نور عروج پارٹ 14۔ یار ہاتھ تیری بہن کدھر رہ گئی؟ اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر میں تو 10 بندے تیار ہو جاتے ہیں، جتنے میں میری زوجہ تیار نہیں ہو رہی۔ ازمیر کب سے آئلہ کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مینشن کی لان میں مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ پاشا، ازمیر، ہاد اور دانی چاروں نے رایان ہی کی طرح سفید شلوار سوٹ پہن رکھے تھے اور اوپر مختلف رنگوں کے واسکٹ پہنے سب کے سب بے حد وجیح لگ رہے تھے۔ پاشا اور ازمیر کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا جا چکا تھا مگر آئلہ اور پری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں، شریحہ اور مائرہ ان دونوں کے ساتھ ہی تھی۔ بھائی جان، صرف آپ کی ہی نہیں، ہم سب کی زوجائیں بھی وہیں ہیں اور وہ سب شاید اوپر وومنس پارٹی کر رہی ہے۔ ہاتھ بیچارے نے خود ابھی مائرہ کو اپنا پسند کیا لہنگا پہنے نہیں دیکھا تھا، تبھی گود میں موجود افراہیم کو دیکھ کر بولا، قسم سے بندہ اتنی دیر میں اپنی 100 کام نپٹا آتا ہے۔ ازمیر شاید زیادہ ہی بےتاب ہو چکا تھا۔ حال تو باقی سب کا بھی ویسا ہی تھا، بس باقی خاموش بیٹھے تھے۔ انتظار کی لذت جلدی میں کہاں ہے؟ بڑھتا ہے شوق غالب ان کی دیری سے۔ ہاتھ شاہ نے شیر کی ٹانگیں، بازو، ہاتھ اور پیر نہ جانے کیا کیا توڑ دیا تھا۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ ہاتھ شاہ، اللہ کا واسطہ کیوں بیچارے غالب کو قبر میں بے چین کرتا ہے؟ اپنی شاعری کی یہ حالت سن کر وہ مرا ہوا دوبارہ مرنے کی خواہش کرے گا۔ ازمیر نے باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، آپ سب کو تو ویسے بھی ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، بے قدرے لوگ۔ ناک چڑھاتے ہاتھ نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ بیٹا اب یہ شاعری تو اپنی بیگم کو سنایا کر، لیکن میری مان تو یہ ستم مت ہی کرنا، ورنہ وہ جو ماننے کا سوچ بھی رہی ہوگی نا تو مانے گی نہیں۔ ازمین نے اس کے ڈراموں کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ آپ دونوں اپنی بحث کو سائڈ پر کرے، آپ کی میگمات آ رہی ہے۔ دانی نے ان دونوں کا دھیان سامنے دلانا چاہا مگر اپنی کمزور اردو کے باعث منہ سے غلط لفظ نکال گیا، اور وہ اور میں آپس میں زیادہ تر مالی ہی بولتے تھے۔ بیگمات، ہاتھ نے زور دے کر بولا۔ اگر ابھی اس کی نظریں مائرہ پر نہ پھسل رہی ہوتی تو دانی کی اچھے طریقے سے صحیح لفظ سمجھاتا، مگر اس پل تو دماغ اور دل دونوں ہی سامنے اٹک چکا تھا۔ وٹ ایور، دانی کندھے اچکا گیا۔ سامنے ریحا نے پنک شیشوں سے بھری کرتی اور ساتھ بلیک ویسا ہی جگمگاتا لہنگا پہن رکھا تھا۔ سر پر یلو حجاب اور ماتھا پٹی لگائے ہلکے سے میک اپ میں وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ مائرہ نے ہاتھ کی پسند کا اورنج کرتی کے ساتھ گرین لہنگا اور مختلف رنگوں کا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ آئلہ اور پریسا کا لہنگا یلو کلر میں تھا اور سر پر رنگ برنگی چنریاں تھیں۔ سنبھال کے میری شیرنی، اسکائی بلو اور پنک لہنگا کرتی میں ملبوس میش بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر پہلی بار ایسا لباس پہننے پر وہ اچھا خاصا ڈسٹرب تھی۔ اچانک اس کا پاؤں اٹکا اور اس سے پہلے وہ گرتی دانی جو پہلے ہی اس کی جانب آ رہا تھا اسے تھام گیا۔ یہ عجیب مصیبت ڈال دی ہے مجھے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ میش منہ بسور کر رہ گئی۔ ریحا کا لہنگا دیکھ کر دانی خاص اس کے لیے ایسا لہنگا لے آیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو یہ تم پر کتنا دلکش لگ رہا ہے میش، میری نظریں تم پر سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی ہے۔ اس سنہری گڑیا پر یہ لباس حد درجہ دلکش لگ رہا تھا، اور جو میں لڑکھڑاتی پھر رہی ہوں اس کا کیا؟ اگر گر گئی تو؟ یہ لباس سنبھالنا اس جیسی بندی کے لیے جان جوخم کا کام تھا۔ میں ہوں نا یار، تم بس میرے پاس رہو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ دانی نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی کیئر اور محبت پر مسکرا دی۔ منہ تو بند کر لے یار پاشا، اپنی ہی بیوی کو یوں ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے۔ پاشا تو پریسا کو دیکھ کر گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہاتھ کے چھیڑنے پر ہوش میں آیا۔ بکواس مت کیا کرو ہاتھ شاہ، اپنے بیٹے کو دیکھو، میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاشا بری طرح کھجلا ہوا تھا، تب ہی اس کا دھیان اس کی گود میں موجود افراہیم کی جانب گیا تھا۔ میرا بیٹا سمجھدار ہے نا لاڈلے؟ اسے پتا ہے بابا کچھ ڈھیٹ لوگوں کو شرم دلا رہے ہیں۔ افراہیم پر محبت بھری نگاہ ڈال کر ایک بار پھر اسے چھیڑا۔ دفعہ دور، پریسا کو قریب پہنچتا دیکھ پاشا نے اسے بھاڑ میں بھیجا تھا، جبکہ پریسا نے ایک ہاتھ سے رایان کا بازو تھام رکھا تھا اور دوسرے سے ریحا کا۔ May I have this honor brought؟ کیا میں یہ اعزاز پا سکتا ہوں براٹ؟ اپنا ہاتھ پریسا کے سامنے پھیلاتے رایان سے پوچھا تو رایان نے نرم سطح سوراخوں میں بھرتے سر ہلا کر پریسا کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میری جان سے عزیز بہن تمہارے حوالے ہے پاشا۔ پریسا میرے لیے کیا ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رایان نے سنجیدگی سے اسے باور کروایا تھا۔
فکر مت کرے براڈ، آپ کی پرنسس میری ملکہ ہے اور انہیں وہی مقام ملے گا جو ایک ملکہ کو ملتا ہے۔ جھک کر پورے حق سے پریسا کی ہتھیلی چومتے کہا تو اس کی حرکت پر جہاں پریسا ساکت سے خجل ہوئی تھی وہیں ہاتھ نے سیٹی بجاتے ہوئے انہیں چھیڑا تھا۔ خوش رہو، رایان نے ایک جانب پریسا اور دوسری طرف سے اسے خود سے لگایا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج سرخرو ہو گیا ہو، پریسا کے بھائی کی حیثیت سے بھی اور حسن پاشا کے مسیحا کی حیثیت سے بھی۔ مہندی کی خوشبو سے سانسوں پہ چھا جائیں گے، مہندی کی خوشبو سے سانسوں پہ چھا جائیں گے، ہم آئے تجھ کو لینے نذرانہ دل کا میرے، ہم تیرے ہو جائیں گے، یہی ہے لگن یہی ہے لگن۔ پاشا اور پریسا جب کہ تھوڑی دور ازمیر اور آئلہ کو بٹھایا گیا تو چند منٹوں بعد بیک سٹیج ٹریک لگا جس پر اسپاٹ لائٹ میں ہاتھ سامنے نمودار ہوا۔ تینو گھوڑی کن نے چڑھایا بھوتنی کے، تینو دلہا کس نے بنایا بھوتنی کے۔ اچانک ٹریک بدلتے اس نے پاشا کی جانب اشارہ کرتے کہا تو پورے مہمانوں کے کہے بے ساختہ بکھرے۔ پاشا بھی ایک پل کو خوشسا ہوا، بار بار ٹریک بدلنے لگا اور ہاشا اپنی ساری مستی نکالنے لگا۔ بے انتہا دلکش لگ رہی ہے آپ جانے پاشا۔ اچانک پاشا مسکراتی ہوئی پریسا کے قریب جھکا تو وہ حیا سے سرخ پڑتی سر جھکا گئی۔ اتنی ساری جیولری بھیج دی آپ نے؟ وہ بھی دھیمی سی آواز میں بڑبڑائی۔ آپ کے شایان شان تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، اپنے مہکتے گلاب کے نام چند تازہ پھول کیے ہیں بس۔ پاشا اس کا ہاتھ تھامتے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں پاشا؟ کوئی دیکھ لے گا۔ پریسا نے گڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر مقابل بھی پاشا تھا۔ آپ پاشا کی ہے جانے پاشا، سر سے پاؤں تک صرف اور صرف پاشا کی، تو کسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے میرے کچھ بھی کرنے سے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ وہ بڑے آرام سے اس کے کان کے قریب جھک کر بول رہا تھا۔ آپ تو ہیں ہی بے شرم، مگر مجھ میں حیا ہے، اس لیے ذرا سیدھے ہو کر بیٹھے۔ پریسا نے منہ بسور کر کہا تو وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا۔ میں کتنا بے شرم ہوں یہ آپ کو کل رات بتاؤں گا مس حیا۔ بے باکی سے آنکھ دباتے اسے چھیڑا تو وہ جھیپ کر سر جھکا گئی جبکہ پاشا اس کی دلکش ادا پر مسکرا دیا۔ یہاں ایک جانب کھڑی آپ اچھی نہیں لگ رہی مسز ہاشا، آئے میرے ساتھ، آپ کو انجوائے کرنا سکھاتا ہوں۔ ہاتھ ڈانس روکتا مائرا کی جانب بڑھا اور اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا۔ ہاشا عزت سے میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے بندروں کی طرح اچھلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مائرا تو اچانک حملے پر سٹپٹا گئی، وہ کب سے کھوئی کھوئی سی سب کو دیکھ رہی تھی اور مسکرانے کی کوشش میں تھی مگر کاش یہ اس کے بس میں ہوتا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں کیا بندر ہوں؟ ہاتھ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مائرا اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبانے لگی، ماتھے پر گرے بالوں، چہرے پر خفگی بھرے تاثرات اور بچوں کی طرح منہ بسورنے پر ہاتھ، اچھا خاصا مذائقہ خیز لگ رہا تھا اس کو۔ آپ کی تو ایسی کی تیسی، آپ نے مجھے بندر کہا، اب اگر افراہیم کے بابا نے آپ سے سب کے سامنے اپنی تعریف نہیں کروائی تو ان کا نام بھی ہاشا نہیں۔ اس کی چھپی مسکراہٹ دیکھتے ہاتھ کے اندر سکون ہی سکون سرایت کرتا چلا گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ مائرا ہنسے، مسکرائے اور زندگی کو جیے، جبکہ مائرا حیران تھی۔ جو کوشش وہ کب سے کر رہی تھی وہ کام ہاتھ نے چند سیکنڈز میں کر دیا تھا۔ جائے آپ سے ڈرتا کون ہے؟ اور آپ کی تعریف کروں گی میں، وہ بھی میں؟ ہاں، ناممکن۔ مائرا نے ناک سے گویا مکھی ہی اڑائی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، may I have your attention please؟ وہ مائرا کو جواب دینے کی بجائے خاموشی سے چلا گیا تو مائرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یا اللہ، کیا چیز ہے یہ شخص؟ چند لمحوں بعد اس کی مائک میں گونجتی آواز مائرا کے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگی۔ بھئی آج میری آپی اور پیارے بہنوئی کے ساتھ ساتھ میرے بہت پیارے دوست اور بہن کی بھی مہندی ہے، مگر سب لوگوں کو اتنا خاموش اور پرسکون دیکھ کر بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ ہاتھ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے غیر سنجیدگی سے بولا تو سب مہمان مسکرا دیے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہاشا، تجھ سے سچ میں کسی کا سکون برداشت نہیں ہے۔ پاشا نے اس کا فکرہ اسی پر موڑا تھا، مسکراہٹیں کہکہوں میں تبدیل ہوئی تھیں۔ یہی سمجھ لو میری جان، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں موجود بڑی بڑی ہستیاں آج اپنی سریلی آواز میں کسی خاص کے لیے کچھ عرض کریں گی۔ بھئی کوئی رونق شونق بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہاتھ نے کن اکھیوں سے مائرا کو دیکھا۔ ہاشا، اور تو کچھ نہیں مگر تمہارے لیے گالیاں سنا سکتا ہوں، وافر مقدار میں سنو گے؟ رایان اس کی حرکت سمجھتے سنجیدگی سے بولا۔ رایان کاظم، مجھ مسکین کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے والا ہوں، آخر کوئی عزت ہے معاشرے میں میری۔ ہاتھ نے منہ بسورا جبکہ بیوی بچوں والی بات پہ مائرا نے اسے گھورا۔ ایسے نہ مجھے دیکھو
सीने से लगा लूँगा। माहिरा की घूरी देखकर भी वो बाज नहीं आया, बल्कि बेबाकी से माइक में गुनगुनाया तो माहिरा शर्म से डूब मरने वाली हो गई, जबकि बाकी सब हंसते हंसते बेहाल हो गए। हादशाह, क्यों सरेआम अपनी बेगम के हाथों गंजा होना चाहते हो? शर्म कर लो थोड़ी सी। रायन ने उसे शर्मिंदा करना चाहा, जो कि नामुमकिन था। अच्छा, खुद तो आपका बस नहीं चलता सरेआम रेहा भाभी को एक कदम भी ना चलने दे, इनकी झलक भी किसी को ना देखने दे, और हमारी दफा हमें शर्म दिखाई जा रही है। हाथ ने उनकी उसकी हरकतों पर चोट की तो रेहा खुजल सी हो गई। हुआ कुछ यूँ था कि रेहा येलो लहंगा और कुर्ती पहनकर तैयार होकर रूम से निकली तो अचानक पाँव लहंगे में अटका। इससे पहले वो गिरती रायन उसे कमर से थामते न सिर्फ संभाल गया, बल्कि उसे बाहों में उठाए सीढ़ियों से नीचे लाया। मगर अफसोस, हादशाह ये सारी कार्रवाई देख चुका था। अब भी पूरे फंक्शन में वो गैर महसूस अंदाज में रायान रेहा को अपनी पुश्त पर छुपाए हुए था, ताकि कोई उसे देख ना सके। उसकी ये हरकत और किसी ने तो नोट नहीं की थी, मगर कोई नोट करे या ना करे, हादशाह तो करेगा। मुझे लगता है आज तुम किसी के मुंह से अपनी तारीफ सुनवाना है, सुनो या ना सुनो, जलील ज़रूर होने वाले हो। हाद अजमीर ने लुकमा दिया, क्योंकि रायान के तेवर खतरनाक थे। उप्स, बैक टू द पॉइंट। इससे पहले मुझे मार पड़े, गेम स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, होगा ये कि स्पॉटलाइट जिस पर रुकेगी उसे कुछ ना कुछ सुनाना होगा, तो स्टार्ट करते हैं। हाथ जल्दी से सदा हुआ। उसके स्टार्ट कहते ही सारी लाइट्स बंद हुई और स्पॉटलाइट घूमने लगी। आहो जीजा जी, तो सुनाए फिर मेरी बहन के लिए कुछ खास। स्पॉटलाइट अजमीर पर रुकी तो हाथ हंसकर बोला, मेरे सारे लफ्ज़ ही तुम्हारी बहन के लिए है शहजादे। फिर भी अगर मिसेस इजाज़त दे तो चंद लफ्ज़ कहना चाहूँगा। अजमीर मोहब्बत पाश नज़रों से आयला को देखते हुए बोला, जो उसकी बात पर उसे देखने लगी। इजाज़त है? उसके देखने पर अजमीर ने नरमी से पूछा तो आयला मुस्कुराकर सर हिला गई। बड़ी आग है, बड़ी आँच है तेरे मैं कदे के गुलाब में। कई बालियाँ कई चूड़ियाँ यहाँ खिल गए, यहाँ घुल रहे हैं शराब में। वो सरापाए हुस्न, वो जमाल, वो तेरे सख्न का कमाल, कोई एक शेर ना कह सका कभी इस अज़ल के जवाब में। वही पढ़ने लिखने का शौक़ था, वही लिखने पढ़ने का शौक़ था, तेरा नाम लिखना किताब पर, तेरा नाम पढ़ना किताब पर। मेरे जर्द पत्तों की चादरें भी हवाएं छीन के ले गई। मैं अजीब गुल का फूल हूँ जो बरहना सर है शबाब में। ये दुआ है ऐसी गज़ल कहूँ कभी पेश जिससे मैं कर सकूँ, कोई हुर्फ तेरे हुजूर में, कोई शेर तेरी जनाब में। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। अजमीर बोलते बोलते रुका तो सबने दाद दी। छा गए हैं जीजा जी। हाथ खुश था कि उसकी बहन को इतनी बेलौस मोहब्बत मिल रही थी। आहा, ये हुई ना बात, वाह जीजा जी। हाँ जी, तो अब बारी है हमारी परीसा की। जी परी, क्या कहना चाहेंगी आप इस शौक़े के लिए। सपाट स्पॉटलाइट दोबारा घूमकर परिसा पर आकर रुकी थी। मैं, मगर मैं कैसे? परिसा एकदम से अपना नाम सुनकर सटपटा गई। मुझे नहीं आता भैयू कुछ। परिसा ने मदद तलब नज़रों से रायान को देखा। इट्स ओके प्रिंसिपा, अगर आप नहीं सुनाना चाहती तो इट्स ओके, रिलैक्स करें। पाशा नरमी से उसका हाथ दबाते बोला तो परिसा ने एक नज़र उसे देखा। ज़ख्म से चूर जिस्मों पर, कभी बेजान रूहों पर, कि जिन पर जिंदगानी भी बनी हो बोझ कांधों पर, मगर फिर ज़िंदगी बनकर, कभी बनकर शफायाबी, मोहब्बत जब उतरती है किसी पर रहमतें बनकर। सुनो कि खुद करना मसीहाई किसी बेजान लाशे की, किसी बेरूह खाकी की, नहीं आसान हरगिज़ भी। अगर तुमको मिले कोई कहीं एक शख्स भी ऐसा जो तुमको ज़िंदगी समझे, बचाकर मौत से तुमको सिखाए रमज़ मोहब्बत की, तो ले तो लेकर हाथ हाथों में उसे जाने नहीं देना, कभी खोने नहीं देना। पाशा के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए नम आँखों से बोली तो कितने ही सानी कोई बोल नहीं सका। पाशा साकित सा उसे देखता रह गया। परिसा के लिए पाशा क्या था, ये शायद कभी कोई नहीं जान पाता। वो शख्स परिसा का मसीहा था, उसके लिए कोई इनाम था जो उसे अल्लाह की जानिब से मिला था। पाशा इस पल सब कुछ भूल गया था। याद था तो सिर्फ ये कि जिससे वो इश्क करता है उसके लिए पाशा भी खास है। दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते इन ग्रे कातिल आंखों पर लब रख गया। रायन अपनी बहन का मुस्कुराता चेहरा देखकर आंखें मूंद गया। आंखों की पुतलियों पर उसे अपने माँ बाप मुस्कुराते दिखाई दिए। वो तीनों खुश थे, क्योंकि परिसा को वो मिल चुका था जो वो डिज़र्व करती थी।
سنیے پلیز حسن پاشا، مانا کہ ہم سب شادی شدہ ہیں مگر کسی غریب کے حالات میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، سو ذرا اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ ہاشا ماحول کو سنجیدہ ہوتے دیکھ بولا تو سب مسکرا دیے، وہیں پاشا اور پریسا ہجل ہوتے نظر آئے۔ ہاں جی بھائی، اگلا کون ہے لائٹ والے بھائی، یہ کیا کر دیا؟ رایان کاظم کو سنا دے تو قیامت نہ برپا ہو جائے گی۔ لائٹ اچانک رایان پر رکی تو ہاتھ نے اسے چھیڑا۔ بالکل دوبارہ گھماؤ، مجھ سے ان فضول حرکتوں کی امید مت رکھنا۔ رایان نے سنجیدگی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو سب جو اس کے جوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے ٹھس ہو کر رہ گئے۔ آن پلیز سنا دے، ریحا نے اس کی بازو پر ہاتھ رکھتے کہا تو رایان نے ایک نظر اسے دیکھا جبکہ باقی سب کی شرارتی نگاہوں کا رخ وہ دونوں ہی تھے۔ سافٹی، رایان نے بے بسی سے اسے گھورا، مطلب وہ فائدہ اٹھاتی تھی اس کی محبت سے۔ پلیز آن، معصوم سے چہرہ بنا کر اسے دیکھا تو رایان اسے گھور کر اس کی طرف جھکا۔ یہ صرف غزل نہیں، آج رات میرا ارادہ آپ سے بدلے لینے کا بھی ہے سافٹی، سو بی ریڈی سویٹ ہارٹ۔ خطرناک انداز میں اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں جو صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ تم ہتھیلی کو میرے نام کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل بھر دو۔ جس طرح ہر شام صحراؤں میں ہوا چلتی ہے، اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے تھل کر دو۔ مسئلہ ہو تو نظریں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت کی توجہ سے مجھے حل کر دو۔ مجھ پہ چھا جاؤ ایک آگ کی صورت جانا، اور میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ اف، ظالم مار ڈالا۔ براڈ کا رومانٹک پہلو بھی دیکھنے کو ملے گا، یہ کون سوچ سکتا تھا؟ ناٹ بیڈ، ہاشا کی زبان کو بھلا سکون کہا تھا۔ یہ سنگا ہی تھے؟ میش اور دانی نے بھی کھلے منہ سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں جب سب میں ہوتے تو زیادہ وقت خاموشی رہتے، کیونکہ باقی سب کی اردو سمجھنے میں بھی انہیں چند منٹ لگ ہی جاتے تھے۔ جی مسز ہاشا، آپ اپنے شوہر کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ اسپاٹ لائٹ آ کر مائرہ پر رکی، جو افراہیم کو اٹھائے اس کی جانب متوجہ تھی، ایک دم چونکی۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، صاف اور کوری نا پر ہاتھ کا منہ بنا تھا۔ ہاتھ بیٹا، عزت پیاری ہے تو واپس آ جا، تعریف سننے کے چکر بے عزتی نہ کروا لینا۔ ازمیر نے اس کا منہ دیکھتے اسے چھیڑا۔ رولز ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے سنانا تو پڑے گا۔ ہاتھ بھی اپنے نام کا ایک تھا، ضدی انداز میں بولا۔ مگر مجھے کچھ نہیں آتا۔ مائرہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ اس کی وجہ سے سب کی نگاہیں مائرہ پر تھیں۔ مائرہ بیٹا، افراہیم کے بابا کے لیے نہ سہی، افراہیم کے لیے کچھ سنا دے۔ رایان نرمی سے بولا تو مائرہ کو مجبوراً مانتے ہی پڑا۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فاصلہ کرنا، کہ جیون کی کہانی کو، بیان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں رستہ بدلنا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بہت دشوار ہوتا ہے۔ نم ہوتی آنکھوں کو جھپک جھپک کر آنسو روکتی وہ سب کو ساکت کر گئی۔ پریسا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ ان دونوں کی تکلیف کا ذمہ دار ایک ہی شخص تھا۔ اس شخص نے نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف دی تھی۔ ہاتھ اس کے بعد کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ جانتا تھا وہ شجاع الدرانی کو اتنی جلدی مائرہ کے دماغ سے نہیں ہٹا سکتا، مگر پھر بھی اپنی محبت کا نام کسی اور کے ساتھ سوچ کر بھی اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شجاع الدرانی نفرت بن کر بھی مائرہ کے دماغ میں رہے، تبھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاشا، یہ مشکل محاذ تم نے خود چنا ہے، تو اب ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ رایان موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا، فنکشن ختم ہو چکا تھا، مگر ہاتھ واپس نہیں لوٹا تھا۔ تبھی رایان نے اسے کال ملا لی تھی۔ میں ہمت نہیں ہار رہا رایان بھائی، بس تکلیف کبھی کبھی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی انسان تھا، بھلے ہی مائرہ کو اس کے ہر سچ کے ساتھ قبول کیا تھا، مگر اس کی محبت کسی اور پر اپنی ساری محبت لٹا چکی ہے۔ یہ سوچ کئی بار اس کا سانس رک جاتا تھا۔ تکلیفوں اور محبت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے ہاتھ۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت ہوگا جسے محبت بنا کسی آزمائش کے ملی ہو، تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہیں آزمائش نہیں دینی پڑے گی؟ رایان سرد انداز میں بولا تو ہاتھ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ محبت نبھانا سیکھو ہاشا، اور گھر واپس پہنچو، تمہارے بیوی بچے اکیلے ہیں گھر میں۔
رایان نے سختی سے کہا تو ہاتھ کو اپنی جذباتیت کا احساس ہوا۔ جی بھائی جا رہا ہوں، اسے اپنی محبت نبھانی تھی، تب ہی وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ رایان کال بند کرتے اپنے کمرے کی جانب آ گیا، مگر اندر آتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا۔ کمرے میں صرف موم بتیاں روشن تھیں جن سے ماحول خوابناک سا بنا ہوا تھا۔ اس کی نظر بیڈ کی سمت اٹھی تو وہیں جم گئی۔ سرخ روسی جوڑے میں سجی سوری ریحا رایان کو دیوانہ کر گئی تھی۔ رایان کو وہیں جمع دیکھ کر ریحا کو سر اٹھانا پڑا۔ اسے ساکت و جامد دیکھ کر ریحا بیڈ سے اتر کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ سب کیا ہے؟ رایان نے خود کو سنبھالتے جانتے ہوئے بھی انجان بن کر پوچھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے اون نے اپنی سافٹی سے کچھ مانگا تھا تو انکار کیسے کر دیتی؟ ریحا محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی تو رایان کی آنکھیں بھی جگمگانے لگی۔ نزاکت لے کے آنکھوں میں وہ ان کا دیکھنا، توبہ الہی ان کو دیکھے ہم یا ان کا دیکھ نہ دیکھے۔ رایان کی ریحا پر جمی خمار آلود نگاہوں نے ریحا کی پلکوں کی چلمن کو لرز کر رخساروں پر سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اون پلیز ایسے مت دیکھے۔ ریحا زیادہ دیر اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی تو بے ساختہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے بے بسی سے بولی، حسن ہر بار شرارت میں پہل کرتا ہے، بات بڑھتی ہے تو پھر عشق کی سر جاتی ہے۔ آپ نے خود مجھے مجبور کیا ہے سافٹی، میرے شوریدہ جذبات کے سمندر میں پتھر پھینک کر تلاتم آپ نے برپا کیا ہے، تو پھر اب یہ شکوہ کیسا؟ رایان کا سنجیدہ زبانی لہجہ ریحا کو جھیپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر میں نے کیا کیا؟ اس کے الزام پر ریحا نے حیرت و استعجاب سے اسے دیکھا۔ ایک عاشق ناتواں جو محبوب کے حصول کے لیے پہروں تڑپا ہو اور پھر لمبے صحرا میں سفر کے بعد وصل کی ٹھنڈی چھاؤں کا طلبگار ہو تو محبوب کا یوں سج سنور کر سراپا انتظار ہونا کم ظلم تو نہیں؟ اس پر ایسی قاتل نگاہوں کے وار کرنا اور آخر میں معصوم بن جانا؟ وہ قدم بقدم چلتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے کیا سمجھوں میں سافٹی؟ کوئی تاثر، کوئی اشارہ؟ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے ایک جھٹکے میں رایان اسے اپنے وجود کا حصہ بنا چکا تھا۔ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر، کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی۔ اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہے وظیفے؟ تمام چھوڑو، بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ کتنے تیز ہیں آپ اون، خود ڈراتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور پھر مجھے ہی الزام دیتے ہیں۔ اس کی خواہش پر وہ سجی سوری تھی اور اب وہ مزے سے ساری بات اس پر ڈال رہی تھی۔ میں تیز نہیں ڈارلنگ، آپ حد سے زیادہ معصوم ہیں۔ اسے کمر سے تھام کر خود سے قریب کرتے نرمی سے اس کی ناک کو چھوا۔ ریحا کے چہرے کا رنگ بے ساختہ بدلا تھا۔ آپ جانتی ہیں یہ پل، یہ ساعتیں کتنی مرادوں سے ملی ہیں مجھے۔ بچپن میں جب آپ انجانے میں مجھ سے محبت کا اظہار کرتی تھی، جب مجھے آپ پر بے حد و حساب پیار آتا تھا، تب میں اس لمحے کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ وہ وقت جب آپ میرے جذبات و احساسات کو سمجھ سکیں گی، جب مجھے آپ پر اپنی محبت لٹانے کے بارے میں ضبط نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا حیا سے بوجھل چہرہ اٹھاتے بولا تو ریحا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کیا سوچتے تھے آپ اون؟ اس کے انکشاف پر ریحا کا بس نہیں چل رہا تھا، کہیں غائب ہی ہو جاتی۔ کیا کیا نہیں سویٹ ہارٹ، بس آپ کو سوچتا تھا ہر پل ہر لمحہ۔ اور رایان کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے اٹھا کر دل میں رکھ لیتا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا اون، یہ سب سچ ہے، کبھی کبھی یہ سب محض ایک خواب سا لگتا ہے۔ ریحا کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو رایان جھک کر اس کے ماتھے پر عقیدت کی مہر ثبت کر گیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا سافٹی، مگر آپ ہیں نا میرے عشق کا یقین۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنی خوش بختی پر یقین آنے لگتا ہے۔ اس خواب کو حقیقت کرنے کو تو وہ کوئلوں پر برہنہ چلا تھا، تو بھلا اب اس پر یقین کیوں نہ کرتا؟ محبت کو پانے کی راہ میں ملی آزمائش چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کی منزل کے طور پر ملنے والا انعام راستے کی ہر آزمائش بھلا دیتا ہے۔ آج جب ریحا اس کی باہوں میں تھی تو وہ ان 12 سالوں میں اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی بھول گیا تھا۔
محبت آج ان پر مہربان ہو گئی تھی۔ رایان محبت پاش نظروں سے دیکھتے ابر محبت بن کر اس پر چھاتا چلا گیا۔ محبت کی وہ کوپل جو 15 سال پہلے پھوٹی تھی آج تناور درخت بن چکی تھی، اور اس درخت کے سائے میں وہ دونوں اپنی برسوں کی تھکن اتار رہے تھے، جسم و روح پر موجود آبلے ایک دوسرے کی لمس کی حدت سے مٹتے جا رہے تھے۔ رایان کاظم اور ریحا حسیب کی معصوم محبت بالآخر پایۂ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جو سب کے لیے براڈ تھا، ایک ظالم وحشی درندہ، کوئی اس پل اس کی سافٹی سے پوچھتا کہ اس سا نرم بھی کوئی نہ ہوگا جو اسے یوں چھو رہا تھا جیسے ہلکی سی سخت گرفت بھی اس کی سافٹی پر گرا گزرے گی۔ آپ جانتی ہیں ریجینا، آپ کو سافٹی نام کیوں دیا تھا میں نے؟ اس کے بے تحاشا قریب رایان کی آواز گونجی تو ریحا نے بوجھل پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ آپ کے نرم و ملائم گال چھوئے بغیر بھی مجھے اپنی نرمی کا احساس دلاتے تھے۔ جی چاہتا تھا انہیں بے تحاشا بار بار چھو کر دیکھوں، ان کی نرمی کو محسوس کروں۔ اس کے گلابی پڑتے گالوں پر اپنا لمس رکھتے کہا تو ریحا کی زبان تالو سے جا چپکی۔ رایان اس کی حالت سمجھتا اس کے گرد حصار مضبوط کرتے مسکرا دیا، جبکہ ریحا اس کے حصار میں آسودگی سے پلکیں مون گئی۔ تکمیل کا سفر اپنے بام عروج پر پہنچنے کو تھا۔ دوسری طرف مائرہ کب سے جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، مگر سکون کسی طور نہیں مل رہا تھا۔ ہاتھ کا مسکراتا اور پھر تاریک پڑتا چہرہ بار بار آنکھوں کی پتلیوں پر ابھر رہا تھا۔ وہ شخص جسے مائرہ نے صرف ہنستے ہوئے دیکھا تھا، وہ آج اداس ہوا تھا، تو مائرہ کو لگ رہا تھا جیسے ہر چیز اداسی کی لپیٹ میں آ گئی ہو۔ وہ جانتی تھی اس کی اداسی اور ماضی کو یاد کرنے کی وجہ سے ہاتھ تکلیف میں ہوگا۔ ہاں، اسے اب شجاع درانی سے محبت نہیں تھی، مگر اتنی جلدی اسے بھول پانا بھی مائرہ کے بس میں نہیں تھا۔ نفرت کے نام پہ ہی صحیح، مگر وہ شخص آج بھی مائرہ کی زندگی میں موجود تھا۔ مگر دوسری طرف اس سے بھی بڑی حقیقت یہ تھی کہ حادثہ اس کے لیے اہم ہونے لگا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ شخص اسے اس انداز میں خود سے جوڑ رہا تھا کہ مائرہ حیران رہ گئی تھی۔ اب بھی وہ نہ جانے کہاں تھا، اور مائرہ سو بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس ایک ہفتے میں ہاد نے زبردستی اسے اپنے بازو اور اپنے سینے کی عادت ڈالنی شروع کر دی تھی۔ اس پر ہاد کی ناراضگی کا خوف، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ حادثہ؟ تمہیں نہیں سونا تو مرضی تمہاری، ہم ماں بیٹے کی نیند خراب کیوں کر رہے ہو؟ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ پا کر مائرہ اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے جلدی سے بستر میں لیٹ گئی، مگر اس کا موڈ جاننے کو الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تھکے تھکے انداز میں سنجیدگی سے بولا تو مائرہ لب بھیج گئی۔ ہاد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا؟ تم اور مجھے سکون سے رہنے دو، یہ کہاں ممکن ہے؟ مائرہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیوں اسے یوں سنا رہی ہے، شاید اس کا شرارتی انداز واپس چاہتی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے مائرہ کہ آپ میری وجہ سے بے سکون ہو رہی ہے؟ ہاد اس کی جانب مڑتے سنجیدگی سے بولا تو مائرہ خجل ہو گئی۔ میں تمہارے لیے بے سکون نہیں ہوں، ہرگز نہیں۔ مائرہ نے نظریں چرائی تو ہاد دھیما سا مسکرا دیا، ایک بے بسی سی ہنسی۔ آپ میری ناراضگی یا اداسی سے خوفزدہ ہیں نا؟ ہاد اس کا چہرہ جانچتے گویا ہوا، جبکہ اس کے اتنے صحیح اندازے پر مائرہ خجل سی ہوئی۔ میں بھلا کیوں خوفزدہ ہونے لگی؟ وہ شاید بھول رہی تھی کہ وہ اس وقت ایک قابل وکیل کے سامنے کھڑی ہے جس سے باتوں میں جیتنا ناممکن تھا۔ خوفزدہ نہیں ہے تو پھر بھول کیوں رہی ہے؟ بھول کیوں نہیں جاتی وہ سب؟ دل سے نکال دیں اس شخص کی ہر یاد کو۔ وہ جو بیڈ سے اٹھی تھی، ہاتھ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ شخص میرے دل میں نہیں ہے، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، اور کچھ نہیں۔ مائرہ سختی سے بولی۔ ہاں اس کے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ شجاع درانی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ شجاع درانی ایک ناسور تھا جس کی یاد صرف تکلیف ہی دیتی تھی۔ جانتا ہوں، مگر آپ بھی جان لیں کہ وہ آپ کی نفرت بھی ڈیزرو نہیں کرتا مائرہ، اور نہ ہی مجھے یہ برداشت ہے کہ آپ نفرت میں بھی اسے یاد کریں۔ ہاتھ کا ایسا سنجیدہ انداز مائرہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کا جنون مائرہ کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ بھول جانا چاہتی ہوں سب کچھ، نہیں کرنا چاہتی میں اسے یاد، مگر بھلا نہیں پا رہی۔ سر جھکاتے بے بسی سے کہا تو ہاتھ اس کا چہرہ تھوڑی کی مدد سے اوپر اٹھاتے اس پر جھک گیا۔ چند پل لگے تھے مائرہ کو سب سمجھنے میں، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ حادثہ پورے حق سے اس کے قریب آیا تھا، بنا کسی اجازت کے، بنا کسی جھجک کے۔ چند پلوں بعد وہ سنجیدہ سا دور ہوا تو مائرہ شرم سے سر جھکا گئی۔ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کیا رد عمل دے۔ ایک بار میرا ہاتھ تھام لے مائرہ، سب بھول کر خود کو میرے حوالے کر دے، یقین دلاتا ہوں آپ کو سب بھلا دوں گا۔ آپ کے خواب و خیالوں میں بھی حادثہ کے سوا کسی کا گزر نہیں ہوگا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ یقین مانگ رہا تھا۔
मायरा की आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे। वो क्या दे सकती थी इस प्यारे से शख्स को? क्या था उसके पास? एक खाली रूह या खाली जिस्म जिसके पास कुछ नहीं छोड़ा था शुजा दुर्रानी ने। मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, हाथ तहे दामन हूँ मैं, मायरा बेबसी से बोली, मगर हाथ आज खुद को आजमाने निकला था। मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं मायरा, आप सिर्फ एक कदम बढ़ाएं, बाकी के 10 बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। हाथ का मुतालबा अपनी जगह कायम था। ऐसा नहीं था कि उसे मायरा का वजूद ही चाहिए था। हाँ, मगर मायरा के जहन से शुजा दुरानी को निकालने का वाहिद हल यही था कि हाथ मायरा के जहन और दिल के साथ साथ वजूद पर भी उसके कोई असर बाकी ना छोड़े। माहिरा खामोशी से उसे देखे गई, जबकि उसकी हाँ को नीम रजामंदी समझते हाथ उसे अपने हिसार में लेते उसके माथे पर मोहब्बत और अकीदत की मोहर साबित कर गया। मायरा ने उसे एक मौका दिया था, अब ये हाथ पर था कि वो कैसे इस मौके का इस्तेमाल करता और मायरा को खुशियों की जानिब लाता। असल इम्तिहान तो यही था ना। अगले दिन का सूरज बहुत सी उम्मीदें, उमंगें और मोहब्बत अपने दामन में समेट लाया था। अजमीर और पाशा जहां अपनी अपनी मोहब्बत की तकमील के मुंतज़िर थे, वहीं रायान और हाद ने आंखें खोलते जब खुद से बेहद करीब अपनी ज़िंदगियों को देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। रायन समझ नहीं पा रहा था इस पाक ज़ात का शुक्र कैसे अदा करे जिसने इतनी मुश्किलात के बाद उसे उसकी मोहब्बत से मिलवा दिया था। उसकी सॉफ्टी उसके सीने पर लगी पुरसुकून सो रही थी। इससे बड़ी नेमत उसके लिए कोई नहीं थी। जबकि हादशाह ने एक ही रात में साबित कर दिया था कि उसमें और शुजादुर्रानी में क्या फ़र्क था। शुजादुर्रानी के लिए मायरा बाकी इस्तेमाल शुदा औरतों जैसी एक औरत थी, जबकि हादशाह के लिए मुकद्दस हस्ती थी। शुजादुर्रानी जब उसे छूता था तो उसके लम्स से ज़्यादा उसकी बातों में मोहब्बत सुनाई देती थी, लेकिन हादशाह के लम्स में मौजूद मोहब्बत हर लफ्ज़ से बड़ी थी। वो मुँह से कुछ नहीं बोल रहा था, मगर उसकी एक एक जंबिश से भी मायरा के लिए जुनून और मोहब्बत टपकता था। मायरा की आंखें हाथ के मुसलसल देखने पर खुली, जबकि आंखें खोलते ही हाथ की मोहब्बत पाश नज़रों को देखकर मायरा खुजल सी आंखें मूंद गई। वो खुद हैरान थी आखिर को कैसे इतनी जल्दी कमज़ोर पड़ गई थी, मगर शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद औरत भी सच्ची मोहब्बत की तालिब थी कि मोहब्बत के बगैर औरत का वजूद अधूरा होता है। गुड मॉर्निंग मिसेस हाशा, उसके माथे पर लब रखते हाथ मोहब्बत से बोला, जो अपनी उलझन में डूबी थी। चौंक उठी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। हाथ जानता था भले ही कल रात वो पसपाई इख्तियार कर गई थी, मगर इतनी जल्दी सब सेट होना मुमकिन नहीं था। उसके जाने का सुनकर मायरा भी पुरसुकून हुई थी, क्योंकि अभी मुकम्मल एतबार आने में वक्त था। गुड मॉर्निंग रेजीना, रिहा की आंखों को छूते रायन मोहब्बत से बोला तो वो कसमसा कर आंखें खोल गई। रायन की बेबाक निगाहें खुद पर पाकर वो झेप कर उसी के सीने में मुँह छुपा गई। हा 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 हा, यार सॉफ्टी इतना मत शर्माए, मैं वही ऑन हूँ, आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं। रायन मोहब्बत से उसके गिर्द हिसार बांधते बोला तो वो सर हिला गई। उठे ऑन, नीचे बहुत काम है, जल्दी से उठे। चंद पल खामोशी की नज़र करते वो तेज़ी से उठकर उसके हिसार से निकली और भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। रायन उसकी हरकत पर हंस दिया। दूसरी तरफ, दानी कैसी लग रही हूँ मैं? सारा दिन तैयारियों की नज़र हुआ था। शाम में दानी कामों से फारिग होकर तैयार होने की घर से कमरे में आया, जब सामने कुछ उलझन का शिकार हुई अपनी जोजा को देखा। वाह गॉर्जियस, स्टनिंग, मैश ये तुम ही हो ना? मैश को अपनी लाई ब्लैक साड़ी में मलबूस देखकर दानी साकित सा रह गया, जो पहली बार ऐसा मशकी लिबास पहने खड़ी थी। मुझे बहुत उलझन हो रही है दानी, ये अजीब सा ड्रेस है, कैरी नहीं हो रहा। सिल्क की ब्लैक साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर टिक ही नहीं रहा था। अरे यार, तुम सच में हसीन तरीन लग रही हो, और रही संभालने की बात तो मैं हूँ ना। दानी मोहब्बत से बोलता आगे बढ़ा और उसका पल्लू सही किया। अगर मैं गिरी न दानी के बच्चे तो तुम्हारी खैर नहीं, ले दे के अजाब डाल दिया सर पर। यह ड्रेस खास उसकी पसंद का था, जो उसने रेहा से मालूमात लेकर ख़रीदा था, जबकि मैश की धमकी पर उसका जानदार कह कहा गूंजा। यार लेडी सिंगा ने इस दुनिया ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनसे पूछ कर ख़रीद लिया, और देखो तो कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। दानी नरमी से उसे कंधों से थाम कर शीशे के सामने लाया, मगर दानी मैं गिर वो जीन्स शर्ट पहनने वाली बंदी थी, तो अब उस साड़ी में उसे अजीब महसूस होना तो लाजमी था। इससे पहले वो मज़ीद रोने रोती दानी उसके होठों पर उंगली रख गया। कहा ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, इसीलिए स्ट्रेस लेना बंद करो और चलो नीचे चले। नीचे सब मेहमान आ रहे हैं। थोड़ी सी सख्ती से डपटा तो मैश मुँह बसोर गई। तुम ना ज़्यादा शौक़े ना हो जाया करो, खुद तो तैयार हो गए हो, मैंने अभी
میں نے ابھی صرف ڈریس چینج کیا ہے۔ میش نے اسے گھوری سے نوازا۔ اوہ سوری، تم آرام سے تیار ہو جاؤ، ویسے میری میش تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہے، تو تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دانی نے اسے چھیڑا تو وہ جھیپ گئی۔ ویسے میش جب سے پاکستان آئے ہیں تم پاکستانی لڑکیوں جیسی ہو گئی ہو، مطلب تمہاری یہ ریڈ ریڈ چیکس، اب پلیز سوچو مت۔ اس کی سرخ گالوں پر چٹکی بھرتے دانی شرارت سے بولا۔ دانی تنگ مت کرو، جاؤ باہر، میں ابھی آ جاؤں گی۔ میں جانتی تھی وہ جب تک یہاں رہے گا یوں ہی اسے تنگ کرتا رہے گا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے سویٹ ہارٹ، میں جا رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ اس کے سر پر لب رکھتے ہنستا ہوا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ میش نفی میں سر ہلاتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ دوسری طرف پری بیٹا آپ تیار ہے؟ رایان پریسا کے کمرے میں اسے دیکھنے آیا، جو دلہن بنی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دلکش سراپا سنگ مرمر سے تراشی مورت معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے رایان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنی بہن کو ماں باپ سب بن کر پالا تھا اس نے، چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہ برداشت کیا تھا اس معصوم نے۔ رایان کو وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ پریسا کی نظر رایان پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آن ریڈ ساڑی میں اس کی محبت اور شدت کا اعجاز چہرے پر سجائے ریحا حسین ترین لگ رہی تھی۔ بالوں کو میسی سے جوڑے میں لپٹے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ رایان کو دیوانہ کر رہی تھی۔ اسے اداس دیکھ کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ ہماری چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہو گئی ہے نا سافٹی؟ آج میں اپنی گڑیا کو اس کے گڈے کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں۔ رایان لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے بولا تو ریحا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بھئیو، پریسا سسکی بھرتے اس کے گلے لگتے شدتوں سے روتی۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ سوتیلے رشتوں کا وجود دنیا میں ہوتا ہے تو وہ کبھی یقین نہ کرتی، کیونکہ اس کا بھائی بھلے ہی دنیا والوں کے لیے سوتیلا تھا مگر اس کے لیے سگوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ بس میری جان، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، رو کر اپنا میک اپ خراب مت کرے پرنسس۔ اس کے سر پر لب رکھتے رایان محبت سے بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا بھئیو، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ پریسا نم آنکھوں سے سر اٹھاتے بولی تو رایان مسکرا دیا۔ پاشا مجھے چھوڑے گا نہیں اگر میں نے رخصتی دینے سے انکار کیا تو۔ آپ جانتی ہیں نا کتنا پاگل ہے وہ آپ کے لیے۔ رایان نے اسے ہنسانے کو چھیڑا تو وہ اور ریحا بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں مگر اتنے پاگل وہ پھر بھی نہیں ہے جتنے آپ ہیں ریحا بھابھی کے لیے۔ پریسا نے بھی ریحا کے گلال بکھیرتے چہرے پر چوٹ کی تو جہاں ریحا بے ساختہ جھیپی تھی وہیں رایان کا جاندار قہقہا گونجا۔ پاشا کی محبت محض چند سال پرانی ہے سویٹ ہارٹ، جبکہ میں تو نہ جانے کب سے تمہاری بھابھی کا دیوانہ ہوں، تو بھلا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں کا؟ محبت و شرارت سے ریحا کو دیکھتے ہوئے پہلی بار یوں شرارتی ہوا تھا۔ اللہ آپ دونوں کو کبھی جدا نہ کرے بھئیو، آپ دونوں ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہے۔ پریسا نے صدق دل سے کہا تو ان دونوں کے دلوں نے بے ساختہ آمین کہا تھا۔ چلے سافٹی، جلدی سے میری پرنسس کو تیار کر کے لے آئے، نیچے ان کا دولہا آتا ہی ہوگا۔ پریسا کے ماتھے پر شفقت و عقیدت کی مہر ثبت کرتے رایان مسکرا کر اس سے بولا۔ بھئیو میری بھابھی کو بھی تو پیار کرے۔ پریسا پھر شرارت سے باز نہیں آئی تھی، جبکہ ریحا تو اس کی بات پر اور رایان کی نگاہوں پر شرم سے سر تک نہ اٹھا سکی تھی۔ آپ کی بھابھی کے معاملے میں اتنے سے پیار پر صبر مجھے کسی صورت نہیں آ سکتا، پھر تو رایان کاظم کو روکنا خود رایان کے بس کی بات نہیں رہتی۔ ریحا کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تیار ہو جائے جلدی سے، شرارت سے سیدھا ہو کر پریسا کے سر پر چپت لگاتے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اب ریحا تھی اور پریسا کی شرارتی نظریں۔ بارات کا استقبال رایان نے پوری شان و شوکت سے کیا تھا۔ مینشن کا لان رات کے پہر فینسی لائٹس اور بے شمار پھولوں سے سج گیا تھا۔ رایان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی پھول سی بہنوں کے لیے دنیا بھر کے پھول لا کر اپنی بہنوں کی زندگی میں بھر دیتا۔ یار پاشا، کوئی ٹھمکا شمکا لگا، ظالمہ شادی ہے تیری۔ دلکشی سے مسکراتے دولہا بنے پاشا کو دیکھ کر ہاتھ نے چھیڑا تو سب ہنس دیے، جبکہ رایان نے غور سے ہاتھ کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ میری شادی ہے اور ٹھمکا بھی میں لگاؤں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کام تو تمہیں کرنا چاہیے۔ پاشا نے بدلے میں اس کی ٹانگ کھینچی۔ یار میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی ہوتی، یقین مان ناچ ناچ کے فرش توڑ دیتا تھا میں تو، مگر افسوس، لیکن اب میں خواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جاؤں۔ ہاتھ کے مذائقہ خیر انداز کو سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ہاں اب میں بیگانہ ہو گیا ہوں، یہ سننے سے پہلے ہاتھ گنجا کیوں نہیں ہو گیا؟ سفید اور مہرون شیروانی میں ملبوس ازمیر نے لقمہ دیا۔
اللہ نہ کرے جیجا جی گندا ہو آپ کی بیوی کا بہنوئی، اور یہ عورتوں جیسے تانے تو مت دے۔ اس کے بیوی کے بہنوئی پر سب چوکے اور اچانک ہی گردنیں پاشا کی سمت گھومی۔ اوئے تیرا بیڑا تر جائے ہادشاہ، مجھے کسی خوشی میں گنجا کر رہا ہے۔ پاشا بھی سمجھ آنے پر اس پر بل پڑا۔ دل پہ متلے جانی مذاق کر رہا تھا۔ جسٹ چل بیبی، ہاتھ جلدی سے دھوپ نکلتے بولا، مبادا مار ہی نہ پڑ جائے۔ اب تم سب یہی محفل جمائے رکھو گے یا اسٹیج تک بھی جانا ہے؟ رایان کی سرد آواز پر وہ سب ہوش میں آئے۔ دیکھا تو وہیں گیٹ پر ہی تینوں شروع ہو چکے تھے۔ ارے ہاں ہاں چلو یار چلو، پھر ہماری بیویوں کو بھی جلدی سے لے آؤ، مزید انتظار نہیں ہوتا۔ ازمیر تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھا تو دانی اور ہاتھ کا کہا گونجا، جبکہ رایان نفی میں سر ہلا گیا۔ ہاتھ، پاشا اور دانی بھی آگے بڑھ گئے تو رایان نے ہاتھ کو پکارا۔ جی بھائی۔ مسکراتا ہوا ہاتھ رایان کو کتنا سکون دے رہا تھا۔ کاش رایان اسے بتا پاتا، تم ٹھیک ہو نا؟ نہ جانے کیوں وہ ان سب کے معاملے میں اتنا حساس ہو چکا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے بھائی، یہ محاذ میں نے خود اپنے لیے چنا تھا تو اسے سر بھی مجھے ہی کرنا تھا، اور یقین جانے یہ اتنا مشکل بھی نہیں رہا۔ سامنے سے آتی سفید اور گولڈن ساڑی میں ملبوس جگمگ کرتی مائرہ کو دیکھ کر بولا، جس سے میچنگ کرتے اور شلوار ہاد اور افراہیم نے پہنی تھی۔ شاباش میرے شیر، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، ہمیشہ خوش رہو۔ رایان نے اس کے بال بکھیرے تو ہاتھ بے ساختہ اس کے گلے لگا۔ تھینک یو رایان بھائی، ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمارے لیے بابا کی جگہ لینے کے لیے، اور ہمیں اتنی محبت دینے کے لیے کہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں رایان کاظم کا بھائی ہوں۔ آئی لو یو بھائی۔ وہ ہادشاہ تھا جو اظہار کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا ہاتھ۔ میں آج یہاں کھڑا ہوں تو صرف اس شخص کی بدولت جو تم دونوں کا خونی باپ تھا اور میرا روحانی۔ وہی شاہ نے مجھے تم دونوں کا بھائی بنایا تھا، اس لیے شکریہ کہہ کر پرایا مت کرو۔ آج تو رایان کاظم بھی دل سے بول رہا تھا۔ نہیں کہوں گا اب، اگر آپ اجازت دے تو۔ وہ شرارت سے رکا جب رایان ہنس دیا۔ ہاں ہاں جاؤ، کب سے بیچاری کو نظروں سے ہی پریشان کر رہے ہو، کھل کے تنگ کر لو۔ رایان نے اس پر چوٹ کی تو وہ ہنستا ہوا بھاگ کر مائرہ کے پاس چلا گیا۔ آہا، میرا شہزادہ تو آج بالکل بابا جیسا لگ رہا ہے، قربان جاؤ۔ مائرہ کی گود سے افراہیم کو لیتے چٹاچٹ پیار کیا۔ مائرہ یکٹک ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھیں مسز، آپ کو بھی تو کل آپ کے حصے کا پیار کیا تھا، بلکہ افراہیم سے کہیں زیادہ کیا تھا۔ پھر ہم باپ بیٹے کی محبت کو نظر کیوں لگا رہی ہے؟ ہاتھ نے اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ شرم کر لے ہاشا تھوڑی سی۔ مائرہ بیچاری بے ساختہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شرم کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کل ڈیمو دیا تو تھا، کہیں گی تو آج پھر سے دے دوں گا۔ آئی ہیو نو ایشوز، ہاشا ہو اور بحث نہ ہو یہ کہاں ممکن تھا۔ آپ اپنی باتیں جاری رکھیں، میں چلتی ہوں۔ مائرہ نفی میں سر ہلاتے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ ایک منٹ مسز، ہم دونوں کو آپ کی نظر تو اتارنے دیں۔ اس کا بازو تھام کر اسے واپس کھینچتے بولا۔ ایک بازو میں افراہیم تھا جبکہ دوسری میں مائرہ۔ آئی لو یو مسز ہاشا۔ لو یو افراہیم۔ اس کے ماتھے پر عقیدت کی مہر رکھتے کہا تو وہ گمسم سی اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہیں گی نہیں؟ اسے خاموش پا کر پوچھا۔ تھینک یو ہاشا۔ نم آنکھوں سے دھیما سا بولتی وہ اس کی بازو میں سر چھپا گئی، جبکہ ہاتھ اپنی کل کائنات کو باہوں میں دیکھ کر سکون سے مسکرا دیا۔ آئلہ اور پریسا دونوں نے سرخ چھوٹی سی کرتی کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوتا لمبا سا لہنگا پہنا تھا۔ آئلہ کے میرون لہنگے پر سفید کام تھا جبکہ پریسا کے سرخ لہنگے پر نیوی بلو کام تھا۔ نکاح چونکہ دونوں کا ہو چکا تھا سو کچھ دیر میں ہی ریحا اور مائرہ ان دونوں کو نیچے لے آئی تھی۔ ازمیر آئلہ جبکہ پاشا پریسا کی جھلک دیکھتے ہی ساکت ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ارد گرد کی ہر چیز فراموش کر چکے تھے۔ یار تم دونوں منہ تو بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ انہیں دونوں کو منہ کھلے دیکھ کر ہاتھ نے انگلی سے ان کے منہ بند کیے۔ وہ جس راہ پہ چلتے میری اور بڑھے، میں اس راہ پہ 100 جان سے صدقے۔ رایان اور ہاتھ آگے بڑھے۔ رایان نے ریحا کے ہاتھوں سے پریسا کا ہاتھ تھامتے پاشا کے ہاتھ پر رکھا، جبکہ ہاتھ نے مائرہ سے لے کر آئلہ کا ہاتھ ازمیر کو دیا۔ ان دونوں نے نرمی سے ان دونوں کا ہاتھ دبایا اور اپنے ساتھ بٹھا گئے۔ آج ہم دونوں سرخرو ہو گئے بھائی۔ ان دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھتے ہاتھ رایان کی جانب جھک کر بولا۔ الحمدللہ۔ رایان بھی مسکراتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ پاشا بھائی یہ لے، اسپیشل آپ کے لیے۔ ریحا دودھ کا سجا ہوا گلاس دودھ کا گلاس لیے پاشا کے سامنے آ بیٹھی، جو حیران سا ان رسموں کو دیکھ رہا تھا۔
یہ کیا ہے ریجینا، اور آپ یہ مجھے کیوں دے رہی ہے؟ پاشا حیرانی سے گلاس تھامتے ہوئے بولا تو ریحا ہنس دی۔ بھائی یہ دودھ ہے اور اس گلاس کے بدلے آپ کو مجھے پیسے دینے ہوں گے، یہ رسم ہے۔ ریحا نے تسلی سے اسے ساری رسم سمجھائی۔ آپ مجھ سے پیسے کیوں لیں گی ریجینا؟ براڈ مار ڈالیں گے مجھے، انہوں نے تو کبھی آپ کی باڈی گارڈ کی کالج فیس بھی مجھے دینے نہیں دی۔ پاشا سادگی سے کہتے ڈر کر بولا تو ریحا چوکی۔ بھائی یہ نیک ہوتا ہے، لیکن یہ باڈی گارڈ کا کیا چکر ہے، اور مجھے اس بارے میں کیوں نہیں پتا؟ ریحا نے ایک نظر اسے دیکھ کر رایان کو دیکھا جو پاشا کو گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ پاشا کو مت ڈرائے، میری طرف دیکھے اور بتائے مجھے سب۔ ریحا نے رایان کو گھورا تو وہ سیدھا ہوا۔ بھابھی دراصل جب سے رایان واپس آیا تھا تب سے وہ آپ کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا، کالج کی لاسٹ میں اور یونی میں بھی۔ جو آپ کی دوست تھی لبنہ، وہ دراصل رایان بھائی کی رکھی گئی باڈی گارڈ تھی۔ ازمیر کے انکشاف پر ریحا کا منہ کھلا تھا۔ سیریسلی آن؟ مطلب اپنی ہی بیوی پر یوں چھپ چھپ کر نظر کون رکھتا ہے؟ ریحا منہ بسور کر بولی تو سب لوگ مسکرا دیے۔ رایان کاظم، جواب ہاتھ کی طرف سے ملا تھا۔ خیر، کم ٹو دی پوائنٹ، انہیں میں بعد میں پوچھوں گی۔ پاشا بھائی یہ رسم ہے، آپ جب پیسے نہیں دیں گے میں اپنی پری آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ ریحا اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچ کر سیدھی ہوئی۔ ارے ریجینا، یہ ظلم مت کریے گا، اتنی مشکل سے تو سانسیں مل رہی ہے، آپ وہ بھی چھین لینا چاہتی ہے؟ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ پاشا تیزی سے بولا تو وہ سب پاشا کی بےتابی پر ہنس دیے۔ 1 لاکھ۔ ریحا کے مطالبے پر سب کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ بھابھی ماں، یہ آپ نیک مانگ رہی ہے کہ ڈرگس کی قیمت بتا رہی ہے؟ ہاتھ نے چھیڑا تو ریحا نے اسے گھورا۔ تم چپ رہو ہاتھ، پاشا بھائی پیسے نکالے۔ ریحا نے اسے ڈپٹا تو وہ سیدھا ہوا۔ رایان بھائی، یہ سچ میں آپ ہی کی زوجہ لگتی ہے، کیا دہشت ہے، ہاتھ نے رایان کو دیکھتے کہا۔ ریجینا، میرے پاس کیش میں اتنے نہیں ہیں، بینک میں ہوں گے، مگر اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا۔ پاشا بیچاری سی صورت بناتے بولا تو ریحا اسے گھور کر رہ گئی۔ سافٹی کم ہیئر، میں ڈیل کرتا ہوں آپ سے۔ رایان ریحا کو جم میں دیکھ آگے بڑھا اور زبردستی اٹھا کر اسے قدرے ویران گوشے میں آ گیا۔ اور کیا کر رہے ہیں سب، کیا سوچ رہے ہوں گے، چلے نا۔ ریحا نے واپس مڑنا چاہا مگر رایان اسے دیوار سے لگاتے اس کی راہیں مسدود کرتے سامنے حائل ہوا۔ ازمیر بھائی، آپ کا دودھ۔ ماہرہ نے نرمی سے دودھ کا گلاس ازمیر کی سمت بڑھایا جو اس کی نرمی پر دھیما سا مسکرا دیا۔ ہاشا، اتنی معصوم اور پیاری لڑکی ویسے تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیسے تیری قسمت جاگ گئی۔ ازمیر نے ہاتھ کو چھیڑنا ضروری سمجھا۔ میری بیوی کی تعریف کر کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نیک دینے سے بچ جائیں گے تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ ہاتھ اس کی چالاکیاں سمجھتے منہ بسور کر بولا تو ازمیر ہنس دیا۔ اسی لیے تو کہا تم مائرہ کو ڈیزرو نہیں کرتے، دیکھو بچی نے ایک بار بھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا اور تم منگتے کہیں کے۔ ازمیر نے اسے شرمندہ کرنا چاہا جو کہ اس صدی میں تو ناممکن تھا۔ بھئی آپ چاہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی معصوم بن جائیں اور آپ سب ہماری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں؟ ہاتھ لڑا کر عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ جان، آپ کو نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ ہماری نرمی کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہاتھ مزے سے ماہرہ کا ہاتھ پکڑتے بولا جو سب کے سامنے جان کہنے پر خجل ہوئی تھی۔ یار بیگم، یہ تمہارے بھائی کو چند دنوں میں ہی پر لگ گئے ہیں۔ ازمیر آئلہ کی سمت جھکا تو وہ اس سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ پر ہی گیا ہے، کیا کر سکتی ہوں؟ آئلہ نے دھیمی سی سرگوشی میں ہری جھنڈی دکھائی تو بالآخر ازمیر کو پیسے نکالنے ہی پڑے۔ اللہ پوچھے گا ظالموں، مگر ساتھ دہائی دینا نہیں بھولا تھا۔ سب کو اللہ نہیں پوچھنا ہے بھائی جان، آپ کا کون سا اسپیشل کھاتا لگا ہے؟ ہاتھ نے موقع پر چوکا لگایا جس پر سب ہنس دیے۔ یار ملتے ہیں، پیار ملتے ہیں ہم کو یار و نصیب سے، ایک دوجے کی عادتیں بنتے ہیں دل کو چھوتے قریب سے۔ اور ماہرہ کو پیسے ملتے دیکھ ریحا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اون کی جان کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ رایان کاظم کی زندگی بھی قربان آپ پر، پھر میری بیوی کسی اور سے پیسے کیوں لے؟ میں کیا مر گیا ہوں؟ رایان اس کا سوجا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ اون، اس کی بات پر ریحا دبی دبی آواز میں چیخی۔ وہ ظالم شخص کبھی کچھ کہنے سے پہلے سوچتا ہی نہیں تھا۔ سویٹ ہارٹ، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے لے سکتی ہے، بندہ ناچیز اپنی سانسیں بھی آپ پر وار سکتا ہے، تو پھر کسی اور سے کیوں مانگ رہی ہیں آپ؟ رایان کے لہجے میں جلن محسوس کرتے ریحا نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ رسم ہوتی ہے اون، میں اس لیے ان سے پیسے مانگ رہی تھی، آپ کے پاس ہے نہیں، بلکہ یہ تو نیک ہوتا ہے۔ ایک تو ریحا کا وہ پوزیٹیو براڈ، ریحا کو بے ساختہ پیار آیا تھا اس پر۔ چھوڑے اس رسم کو، مجھے نہیں پسند، نہ میری سافٹی
کسی اور پر اپنا حق جتائے، آپ مجھے حکم کیا کرے بس۔ کچھ سنجیدگی، کچھ بے بسی سے بولتا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کیا کروں میں آپ کا آن، اتنے پیارے بھی مت لگا کریں، آپ جانتے ہیں نا آپ کی سافٹی تو پہلے ہی دیوانی ہے آپ کی۔ ہیلز پہن کر وہ رایان کے کندھوں تک آ رہی تھی، تبھی ایڑیاں اٹھاتے اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ اور میں عاشق ہوں اپنی سافٹی کا، اس عنایت پر قربان ہوتے رایان اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے، اس کے ماتھے پر مہر محبت سجا گیا۔ رایان بھائی، اگر آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو واپس آ جائے، رخصتی کا وقت ہو چلا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے جب ہاتھ کی آواز پر ریحا بری طرح خجل ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ وہاں آیا نہیں تھا بلکہ دور سے ہی دہائی دی تھی۔ رایان اسے دیکھ کر مسکرا دیا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا واپس ان سب کے بیچ پہنچا۔ رایان نے آگے بڑھ کر پریسا کو پاشا کے برابر سے اٹھایا۔ بھائیو، مجھے نہیں جانا، پریسا روحان سی ہوتے بولی تو رایان نے بمشکل خود کو سنبھالتے پاشا کی سمت دیکھا، جو پریسا کے اداس ہونے پر خود بھی فکر مند لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی پاشا، میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ رکھ لوں اپنی بہن اپنے پاس۔ رایان نے انہیں چھیڑا تو پاشا مسکرا دیا۔ براٹ، آپ انہیں رکھ لیں، مگر ساتھ مجھے بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ اب پری سے دور رہنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ان کی خاطر گھر جمائی بن سکتا ہوں۔ شرارتی لہجے میں بولتا وہ ان سب ہونے پر ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ ہاں جی پرنسس، آپ کے پاشا کو گھر جمائی بنا لوں، مل کر انہیں تانے ماریں گے گھر جمائی ہونے کے۔ رایان صرف ان سب کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ورنہ اپنی بہن سے دور رہنے کا سوچ کر اس کے خود کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے پوچھنے پر پریسا نفی میں سر ہلا گئی۔ شاباش میری جان، ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے میرا بیٹا، اور آپ اپنے بھائیوں سے دور تھوڑی جا رہی ہو، دو گھر چھوڑ کر تو گھر ہے آپ کا۔ رایان اس کے ماتھے پر پیار کرتے بولا تو بمشکل رونا روکنے لگی۔ پلیز پری، روئیے مت، کہیں گی تو روز آپ کو براٹ اور ریجینا سے ملوانے لے جاؤں گا، آپ سارا دن وہیں رہ لیجیے گا، بس پلیز روئیے مت۔ پریسا کی آنکھیں خشک نہ ہوتی دیکھ پاشا نہیں رہ سکا تو اس کے کندھوں کے گرد بازو حائل کرتا پچکارتے ہوئے بولا، پری پلیز خاموش ہو جاؤ، ورنہ پاشا نے رونے لگ جانا ہے اب تو، پھر تو اس سے چپ بھی نہیں ہونا۔ ہاں، شرارت سے بولا تو پری روتے روتے ہنس دی۔ پاشا نے بارش میں چمکتی دھوپ کا یہ منظر مبہوت ہوتے دیکھا تھا۔ یار آئلہ آپی، آپ بھی تھوڑا سا رو کر دکھا دیں، آپ کی بھی رخصتی ہے۔ ہاتھ نے دھیما سا مسکراتی آئلہ کو چھیڑا تو وہ ناک سے مکھی اڑا گئی۔ میں پریسا کی طرح معصوم نہیں ہوں، پھر تمہارے پاس تمہیں سنبھالنے کے لیے مائرہ ہے، سو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، تو میں روؤں کیوں؟ ویسے بھی ازمیر نے آج تک میرے لیے بہت انتظار کیا ہے، میں ان کی زندگی میں ہوتے ہوئے شامل نہیں ہونا چاہتی۔ آئلہ نے صرف چٹ جواب دیا تو ازمیر کہکہا لگا گیا، جبکہ ہاتھ ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے لگ گیا ہے پتہ، آپ کو خوشی ہی بہت ہے شادی کی۔ ہاتھ منہ بسول کر رہ گیا۔ ہاں تو پھر شادی کون سا روز روز ہوتی ہے، اب بندہ اپنی شادی پر خوش بھی نہیں ہو سکتا؟ آئلہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ باقی سب ان بہن بھائیوں کی بحث سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہمیشہ خوش رہے آپی، میں بہت مس کروں گا آپ کو۔ بے ساختہ مسکراتے ہاتھ اداس ہوتا آئلہ کو خود سے لگا گیا۔ آئلہ کی آنکھیں بھی آن کے ساتھ بھیگی تھی۔ آئی ول مس یو ٹو میری جان، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس تمہارے اور رایان جیسے بھائی ہیں۔ آئلہ محبت سے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ اب یہ سینٹی ماحول ختم کریں اور رخصتی کی جانب توجہ فرمائے برائے مہربانی۔ ازمیر کی برداشت جواب دے گئی تو دونوں ہاتھ جوڑتے بولا۔ وہ سب ہنستے ہوئے سیدھے ہوئے۔ رایان نے باری باری ان دونوں کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ آئلہ بڑی تھی، سو پہلے اسے ازمیر کے سنگ ودا کرتے وہ پریسا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پاشا کے مضبوط ہاتھوں میں دیتے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ پاشا اور ازمیر نے بالآخر اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ بے شمار مشکلوں اور آزمائشوں کے بعد آخرکار محبت کی جیت ہوئی تھی۔ پریسا نامی وہ شہزادی جو کچھ وقت پہلے تک زندگی سے ہی بیزار تھی، اس کے شہزادے نے اسے زندگی کی اصل معنوں سے واقف کروا دیا تھا۔ آگے زندگی بہاروں کے سنگ گزرنے والی تھی۔ ازمیر آئلہ کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ شاہ مینشن جتنا بڑا تو نہیں تھا، مگر کم شاندار تو یہ بھی نہیں تھا۔ آئلہ یہاں پہلی بار آئی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ یہ آئلہ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ تھا تو غلط نہ ہوتا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی کمرے تک کی روش کو سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکا گیا تھا۔ پورے اپارٹمنٹ کی لائٹس آف تھیں، مگر جگہ جگہ جلتی موم بتیاں اندھیرے میں جگمگاتی ماحول کو بے انتہا دلکش بنا رہی تھیں۔ کیسا لگا آپ کو آپ کا گھر مسز ازمیر؟ آئلہ دروازے کے قریب کھڑی پورے گھر کو دیکھ رہی تھی جب ازمیر نے پشت سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔
بہت خوبصورت ہے یہ ازمیر، یہ کب لیا آپ نے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خوشگوار حیرت سے اس کی سمت مڑتے بولی تو ازمیر مسکرا دیا۔ یہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی لیا ہے میں نے، یہ مہینے اس کی رینوویشن میں لگ گئے، اور اگر آپ کو بتا دیتا تو آج آپ کو یوں سرپرائز کیسے ہوتا؟ اس کی نس سے سجی چھوٹی سی ناک پہ چٹکی کاٹتے مسکرا کر بولا تو وہ ہنس دی۔ سچ میں ازمیر، یہ بیسٹ سرپرائز تھا۔ آئلہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے اور لہجے سے بھی جھلک رہی تھی۔ مگر علی، یہ اپارٹمنٹ شاہ مینشن جتنا شاندار نہیں ہے۔ مجھ غریب کی حق حلال کی کمائی سے بس یہی مل سکا، امید ہے آپ ایڈجسٹ کر لیں گی۔ ازمیر سنجیدہ ہوا تو آئلہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ آپ جانتے ہیں ازمیر، میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر آپ اہم ہیں۔ میں تو آپ کی مٹھی جتنے دل میں رہنے پر بھی دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ گھر تو پھر بھی بہت بڑا ہے۔ آپ وہ انسان ہیں جس نے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے سنبھالا ہے۔ بابا کے بعد آپ وہ انسان ہیں جس کے سینے سے لگ کر میں خود کو ہر فکر سے آزاد محسوس کرتی ہوں۔ آپ مجھے صحرابیوں میں بھی رکھیں تو خدا کی قسم ہنسی خوشی ساری زندگی گزار دوں گی۔ وہ آج پہلی بار اس پر اپنے جذبات آشکار کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ ایسی باتیں کریں گی تو خود کو روک نہیں سکوں گا علی، آپ کو سنبھالنا میرا فرض تھا، کیونکہ آپ پر میرا وجود ہے۔ آپ میرا وجود ہے، میری تکمیل ہے، اور آپ اور سب سے بڑھ کر ازمیر کی ملکہ ہے آپ۔ میں آپ کو آپ کی شایان نشان محبت اور عزت دینا چاہتا ہوں۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں تھام کر لبوں سے چھوتے بولا تو وہ سرخ سی ہوتی سر جھکا گئی۔ آپ کی محبت پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور دیں گے تو کہاں سنبھال سکیں گے آئلہ؟ کہاں سنبھال سکے گی آئلہ؟ معصومے سے سر اٹھاتے پوچھا تو ازمیر بے ساختہ اس کے ماتھے پر جھکا۔ اپنے دامن کو وسیع کریے بہار من، آج سچ میں آپ کا دامن تنگ پڑنے والا ہے، زوبانی انداز میں کہتے وہ آرام سے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا گیا۔ ازمیر، آئلہ نے گر جانے کے ڈر سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے۔ مسز بہت امتحان لے چکی ہیں آپ میری محبت اور شدت کا، آج آپ کو ہر حساب سود سمیٹ چکانا ہوگا۔ جھک کر اس کی بولتی بند کرتے اپنے خطرناک ارادوں سے واقف کیا۔ میں جانتی ہوں میرے ازمیر مجھ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، مان سے کہتے اسے دیکھا جو مسکرا دیا، ایک پراسرار سی مسکراہٹ۔ دیکھ کر مسز، کل صبح ہرگز مت کہیے گا ازمیر آپ بہت برے ہیں۔ شرار سے لب دباتے چھیڑا تو وہ جھیپ کر اسی کے کاندھے میں سر چھپا گئی۔ وصل کا جام چھلکے تو کبھی جب دل نہ سنبھلے تو کبھی جب بے قراری ہو بہت دل کو ستاتی ہو، مجھے آواز دے کر تم فقط چپکے سے کہنا یہ محبت ہو گئی شاید، کیونکہ ہمیشہ تم ہی کہتے تھے وصل کا جام یہ دل کو تبھی بے چین کرتا ہے کہ جب دل پہ محبت کا عجیب پہرا سا ہوتا ہے، تو ہاں شاید تمہارے دل میں بھی سلگی محبت ہے، مجھے آواز دے کر تم فقط چپکے سے کہہ دینا محبت ہو گئی تم کو از خود۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں، تب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اس کہانی کا کلائمیکس جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلے قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔